بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مشبہ بفعل کا بیان چل رہا تھا۔ تمرینات آپ حضرات کو پڑھائی جا رہی تھیں اور 6 تمرینیں ہو چکی ہیں۔ آج 7ویں تمرین سے ہے۔ دیکھیں تمرین نمبر 7 لکھتے ہیں: اتمم الجمل الآتیۃ بوضع الاسم المحذوف فی المکان الخالی۔ اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو تام کرو، پورا کرو۔ بوضع الاسم المحذوف، حذف کردہ اسم رکھ کر، فی المکان الخالی، خالی جگہ میں، خالی جگہ میں حذف کردہ اسم رکھ کر آنے والے جملوں کو پورا کرو، مکمل کرو۔ ثم اثبت اواخر کلماتها، پھر ان کے کلمات کے آخر میں اعراب لگاؤ۔ دیکھیں یہاں پر 8 جملے دیے ہیں۔ پہلا ہے لیتا، اور اسم حذف کر دیا گیا ہے لیتا کا، خبر موجود ہے مقفل۔ تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں لیت الباب مقفل، مقفل جس میں قفل لگا ہوا ہو۔ قفل یقفل تقفیلا، صرف یصرف تصریفا، باب تفعیل سے۔ قفل کا معنی ہوتا ہے تالا، مقفل جس میں تالا لگا ہوا ہو۔ لیت الباب مقفل، کاش کے دروازہ مقفل ہوتا، یعنی کاش کے دروازے میں تالا لگا ہوا ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جملہ نمبر 2 ہے تعلم، تو میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے پڑھا۔ انا، انا حرف مشبہ بفعل ہے، اس کا اسم حذف کر دیا گیا، خبر موجود ہے متحرکۃ۔ تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں الشمس۔ کیا لگا سکتے ہیں؟ الشمس۔ تعلم تو ان الشمس متحرکۃ، تعلم تو میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے جانا، میں نے پڑھا۔ ان الشمس متحرکۃ، کہ سورج متحرک ہے۔ سورج متحرک یعنی حرکت کرتا ہے، یہ چلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے اور شام کو پچھم میں غروب ہوتا ہے۔ تعلم تو ان الشمس متحرکۃ، میں نے تعلیم حاصل کی، میں نے پڑھا کہ سورج متحرک ہے، حرکت کرتا ہے۔ جملہ نمبر 3 لعل، حرف مشبہ بفعل ہے، اسم محذوف ہے اور خبر موجود ہے معتدل۔ تو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں لعل الجو معتدل، شاید کہ فضا معتدل ہو۔ معتدل درمیانی، کیسی؟ درمیانی، نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ ٹھنڈی ہو۔ لعل الجو معتدل، شاید کہ فضا معتدل ہو، درمیانی ہو۔ پھر جملہ نمبر 4 ہے کأن، کأن حرف مشبہ بفعل ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، اس کا بھی اسم محذوف ہے اور یہاں پر فضۃ خبر موجود ہے۔ فضہ مانے چاندی، فضہ مانے چاندی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کأن الخاتم فضۃ، کأن الخاتم فضۃ، ایسا لگ رہا ہے کہ انگوٹھی چاندی ہے۔ انگوٹھی یعنی انگوٹھی چاندی کی ہے، انگوٹھی آسان لفظوں میں جو ہم تعبیر کرتے ہیں اپنی زبان میں، ورنہ لفظی ترجمہ یہی ہوگا کأن الخاتم فضۃ، ایسا لگتا ہے کہ انگوٹھی چاندی ہے، انگوٹھی چاندی ہے۔ یا خاتم کی جگہ کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں، کسی سامان کا نام یہاں رکھ سکتے ہیں کہ فلاں چیز ہمیں چاندی لگ رہی ہے۔ کأن البیت، کأن الدار، یا کأن الحجرۃ، یا کأن الساعۃ، الساعۃ مانے گھڑی، کأن الساعۃ فضۃ، ایسا لگ رہا ہے کہ گھڑی چاندی ہے، یعنی چاندی کی ہے۔ تو کئی اسم ایسے ہو سکتے ہیں جو یہاں سیٹ ہو جائیں گے، جو بھی چیزیں آپ کو چاندی کی لگ سکتی ہیں یا ملتی ہیں، جہاں بھی آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ اسم کی جگہ پر رکھ سکتے ہیں اس چیز کو۔
پھر جملہ نمبر 5 ہے انا، اس کا بھی اسم محذوف ہے، خبر سمینتن موٹی موجود ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے جملہ پڑھا ہے ان البتۃ سمینتن، ان البتۃ بے شک بطخ موٹی ہے، یا ان الدجاجۃ سمینتن بے شک مرغی شہنواز مرغی، سمجھ گئے فرمان؟ ہاں، یا ان الشاۃ سمینتن بے شک بکری موٹی ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو آپ اسم کی جگہ رکھ سکتے ہیں۔ پھر جملہ نمبر 6 الحبر جید، الحبر جید، الحبر کا معنی ہوتا ہے، ایک معنی روشنائی، کیا ہوتا ہے؟ اور حبر کا ایک معنی بڑا عالم دین بھی ہوتا ہے۔ الحبر جید روشنائی اچھی ہے، روشنائی، لاکنہ یہاں پر اسم محذوف ہے لاکنہ کا، تو آپ لکھ لیں گے القلم، لاکن القلم مقصوف، لاکن القلم مقصوف، مقصوف اس میں مفعول ہے، مقصوف کا معنی ہوگا جھکا ہوا، ٹیڑھا، کیا؟ ٹیڑھا، اور مقصوف کا معنی ٹوٹا ہوا بھی ہوتا ہے، قصفہ کا معنی ٹوٹنا بھی ہوتا ہے۔ الحبر جید روشنائی اچھی ہے، لاکن القلم مقصوف لیکن قلم ٹیڑھا ہے، لیکن قلم ٹیڑھا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قلم ٹوٹا ہوا ہے، قلم، ہاں، لیکن سیٹنگ زیادہ مناسب جو ہمیں لگ رہی ہے وہ یہ کہ روشنائی اچھی ہے لیکن قلم ٹیڑھا ہے۔ اچھی روشنائی ہوتے ہوئے صحیح نہیں لکھ پا رہا ہے، کہہ رہے کیا بات ہے، اتنی اچھی قیمتی روشنائی دی ہے اور ایسا لکھ رہے تو کہہ رہا ہے روشنائی تو اچھی ہے مگر کیا کریں، کلمیاں ہی ٹیڑھی ہے، یہی کہیں گے نا شہنواز پورب میں، کیا کریں قلم ہی ٹیڑھا ہے۔ چلیں، جملہ نمبر 7 ہے لیتا ہے، اس کا اسم محذوف ہے، آپ اسم لگا لیجیے، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ لیت البیت جدید، کاش کے گھر نیا ہوتا، لیت القمیص جدید، کاش کے قمیص نئی ہوتی، یا لیت الکتاب جدید، کاش کے کتاب نئی ہوتی، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد جملہ نمبر 8 ہے کأن، اس کا بھی اسم محذوف ہے، تو عاقل آگے اس کی خبر ہے، کأن الرجل عاقل، ایسا لگتا ہے کہ مرد عقل مند ہے، کأن الولد عاقل، کأن التلمیذ عاقل، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، یا کسی کا نام آپ لے لیجئے یہاں پر اور آپ کہہ دیجئے، جیسے کہ شیزل کا رکھ لو، مان لو کأن شیزل عاقل، ایسا لگتا ہے شیزل فلسفی ہے، ایسا لگتا ہے شیزل، وہ بھی تو عقل مندی ہوتا ہے فلسفی۔ کأن الرجل عاقل، ایسا لگتا ہے کہ مرد عقل مند ہے۔ دیکھیں پھر ہے تمرین نمبر 8، 7 تمرینیں ہو گئیں، تمرین نمبر 8 ہے، توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، یہ ذرا ہٹ کے ہے اوپر سب سے۔ استعمل كل حرف من الحروف التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر في جملتين۔ استعمل كل حرف، ہر حرف کو استعمال کرو، ہر حرف کو، ہر حرف کو، اب بالکل آخر میں آ جاؤ اس عبارت کے، فی جملتین، 2 جملوں میں، ہر حرف کو استعمال کرو 2 جملوں میں، ہر حرف کتنے جملوں میں آنا چاہیے؟ انا اگر ہے تو کتنے جملوں میں؟ انا، کأنا، لاکنہ، لیتا اور لعلہ، 2 جملوں میں، ہر ایک حرف کو استعمال کرو۔ یہ حرف کون سا ہوگا؟ من الحروف التی، ان حروف میں سے، التی تنصب المبتدا، جو مبتدا کو نصب دیتے ہیں، وترفع الخبر، اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل حروف ہیں 6، اور ہر حرف کو 2 جملوں میں لانا ہے، تو کتنے جملے بن جائیں ٹوٹل؟ 12 جملے بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کیا مانگا گیا ہے؟ تو آپ انا سے بنا لیجئے 2 جملے، ان اللہ خالق، بے شک اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے، اور آپ چاہیں اللہ تعالی سے ہی متعلق بنائیں، ان اللہ یرزق، بے شک اللہ تعالی رزق دیتا ہے، یا ان اللہ رازق، ان اللہ رازق، بے شک اللہ تعالی رزق دینے والا ہے، یا ان القرآن صادق، بے شک قرآن سچا ہے،
تو اس طریقے سے انا والے 2 جملے بنانا ہے، آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں. تو انا کے ہو گئے. پھر 2 جملے آپ کو انا سے بنانا ہے. کس سے؟ انا سے. تو آپ کہہ سکتے ہیں علم تو میں نے جانا ان القرآن صادق. اب لے لو یہاں علم تو ان القرآن صادق، میں نے جانا کہ قرآن سچا ہے. اور پھر آگے کہیں علم تو میں نے جانا ان الصلاۃ مفیدۃ. علم تو میں نے جانا ان الصلاۃ مفیدۃ، میں نے جانا کہ نماز فائدہ مند ہے، نماز فائدہ مند ہے. آپ کچھ اور بھی بنا سکتے ہو، اس سے ہٹ کر بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں. یہ بطور مثال ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو انا کے بھی 2 ہو گئے. اب کانا سے بنا لیجئے. کانا سے بنا لیجئے. کانا زیدن اسد، بڑا مشہور جملہ ہے باب تشبیہ میں. کانا، چلو زیدن کو چھوڑ دو، کسے لے لو بتاؤ. کانا انیس اسد، ایسا لگتا ہے کہ انیس شیر ہے. ٹھیک ہے، اپنا نام رکھ لیں یا کسی کا بھی رکھ لیں. اور کانا فرمان عالم، ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرمان عالم ہے. تو آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا کہہ سکتے ہیں کأن القمر مصباح، ایسا لگتا ہے کہ چاند چراغ ہے. لاکنہ سے متعلق 2 بنا لیجئے. آپ کی کتاب میں پیچھے کئی جملے اس طریقے کے لاکنہ والے گزر چکے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں الاستاذ مجتہد، الاستاذ مجتہد. یا کہہ دیجئے الاستاذ مؤدب، الاستاذ مؤدب. لکن التلمیذ قبیح، لکن التلمیذ قبیح یا غیر مؤدب. استاذ تو مؤدب ہے، ادبدار ہے، لیکن شاگرد برا ہے یا غیر مؤدب ہے، ادبدار نہیں ہے. یا آپ یوں کہیں جی استاذ کا دوسرا، ابھی تو ایک ہی بولا ہے ہم نے. ہاں خبر الگ الگ بول دی ہے ہم نے. ایک میں بولا ہے قبیح خبر، اور دوسرے میں بولا ہے غیر مؤدب. دوسرا جملہ بولنے جا رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. المعلم حاضر لکن التلمیذ غائب. المعلم حاضر، معلم حاضر ہے، لیکن المتعلم، ایک جیسے لکھو. المعلم حاضر لیکن المتعلم غائب. معلم پڑھانے والا تو حاضر ہے لیکن پڑھنے والا غائب ہے. انا انا کا انا لاکنہ ہو گیا. لیتا، لیت الشباب یعود، مشہور جملہ ہے. لیت الشباب، شباب مانے جوانی. لیت الشباب یعود، کاش کے جوانی لوٹ آتی. یا لیت الشباب عائد، کاش کے جوانی پلٹ آتی. ٹھیک ہے. یا کہیں لیتا زیدن غنی، کاش کے زید مالدار ہوتا، کاش کے زید مالدار ہوتا. یا کہہ سکتے ہیں لیسا زیدن اسد، کاش کے زید شیر ہوتا، کاش کے زید شیر ہوتا. تو یہ لیتا والے بھی ہو گئے. لعل، لعل الخبر صادق، شاید کہ خبر سچی ہو. لعل الدواء حلو، شاید کہ دوا میٹھی ہو سکتا ہے. ہو گئی بات یہاں تک؟ تو آگے دیکھو پھر تمرین نمبر 9. تمرین نمبر 9. اب اس میں ہے ہات ستہ جمل فی وصف الفیل. ہات فعل امر ہے، لائیے ستہ جمل 6 جملے فی وصف الفیل. الفیل مانے ہاتھی،
ہاتھی کے وصف کے سلسلے میں، یعنی ہاتھی کے موضوع پر 6 جملے بنائیے، بحیث اس طرح تشتمل کل جملۃ کہ ہر ایک جملہ مشتمل ہو علی حرف اس ایک حرف پر من الحروف الناصبۃ للمبتدا ان حروف میں سے جو نصب دیتے ہیں مبتدا کو، الرافعۃ للخبر اور رفع دیتے ہیں خبر کو، جو نصب دیتے ہیں مبتدا کو، رفع دیتے ہیں خبر کو، یہی 6 جن کا بیان چل رہا ہے۔ ہر جملہ ایک حرف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ کتنے جملے بنانا ہے؟ اور حروف مشبہ بفعل کتنے ہیں؟ تو 6 جملے بنانا ہے، ہر جملے میں ایک حرف کا استعمال کرنا ہے، لیکن ہر جملہ ہاتھی کے عنوان پر ہونا چاہیے۔ حرف تو اس میں بدلے گا لیکن ہاتھی نہیں بدلے گا۔ مع استیفاء جمیع الحروف، تمام حروف کے استیفاء کے ساتھ، تمام حروف کو لانے کے ساتھ، یعنی 6 کے 6 کا استعمال کرنا، یعنی 3 میں انا لگا دیا آپ نے، باقی 2 میں انا لگا دیا اور 1 میں لیتا لگا دیا۔ ایک جملے میں ایک حرف ہی آنا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کس کے عنوان پہ لکھنا ہے؟ جملے کتنے لکھنا ہے؟ حروف مشبہ بفعل کتنے ہیں؟ ہر جملے کے اندر ایک حرف کو استعمال کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ان الفیل حیوان عظیم، ان الفیل حیوان، بے شک ہاتھی ایک بڑا جانور ہے، بے شک ہاتھی ایک بڑا جانور ہے۔ تو کیا آ گیا اس جملے میں؟ انا آ گیا۔ پھر آپ لیجئے علمت ان الفیل میت، علمت ان الفیل میت، علمت میں نے جانا، ان الفیل کہ ہاتھی میت مر گیا ہے، علمت ان الفیل میت میں نے جانا کہ ہاتھی، بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 ہو گئے، آگے چلیں۔ انا انا ہو گئے، کأن الفیل مریض، کأن الفیل ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھی بیمار ہے۔ کأن کا ترجمہ گویا بھی ہوتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں۔ کأن الفیل مریض، ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھی بیمار ہے۔ کتنے جملے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا آپ کہہ سکتے ہیں الجمل ہزیل لیکن الفیل سمین، الجمل ہزیل، اونٹ دبلا ہے، الجمل حزیل، اونٹ تم سوچتے ہو کہ ہاتھی کیوں نہیں آیا؟ آ رہا ہے ابھی۔ الجمل حزیل، اونٹ دبلا ہے، لیکن الفیل آ گیا، لیکن الفیل سمین، لیکن ہاتھی موٹا ہے، لیکن ہاتھی موٹا ہے۔ 4 جملے ہو گئے۔ اب لیتا رہ گیا اور لعل رہ گیا۔ لیت الفیل الوف، لیت الفیل الوف، کاش کے ہاتھی مانوس ہوتا۔ الوف جیسے بلی کے بارے میں پیچھے جملہ پڑھا ہے نا، جو مانوس ہو، انسانوں سے مل جل کر رہے، تو ہاتھی ہاتھی ہے، جب تک کنٹرول میں آپ کے ہے تب تک ہے، اور جہاں بگڑا تو تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ کتنے حادثے ہوتے رہتے ہیں، یہ جو پالتو ہاتھی ہوتے ہیں لوگوں کے، جب بگڑ جاتے ہیں کہاں کنٹرول میں پھر آتے ہیں، جان لے لیتے ہیں لوگوں کی۔ تو لیت الفیل الوف، کاش کے ہاتھی مانوس ہوتا۔ اب لعل رہ گیا، تو بہت سارے جملے لعل سے بنا سکتے ہیں۔ لعل الفیل قتیل، جی کیا ارشاد فرما؟ الوف، الف لام واو فا، لیت الفیل الوف، اور لعل الفیل قتیل، لعل الفیل قتیل، قتیل بمعنی مقتول، قتیل بمعنی مقتول کا معنی تو جانتے ہی ہوں گے، جیسے جریح بمعنی مجروح آتا ہے۔ تو لعل الفیل قتیل، شاید کہ ہاتھی مار ڈالا گیا ہو، شاید کہ ہاتھی مار ڈالا گیا ہو، بہت تباہی بربادی پھیلاتا تھا۔ تو ہو گئے یہ بھی 6 جملے۔ تمرین نمبر 10، بہت تمرینیں ہیں۔ تمرین نمبر 10، نموذج، اچھا تمرین فی الاعراب، ترکیب کی مشق، نموذج نمونہ۔ دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ دیکھیں، پہلے انہوں نے نمونہ دیا ہے، بعد میں آپ سے ترکیب کرائیں گے۔ ان الادب واجب، بے شک ادب واجب ہے، ضروری ہے۔ ترکیب دیکھیں، ان حرف توکید، ان حرف تاکید،
انا اور انا کیا کہیں گے؟ حرف تاکید. پیچھے جہاں بحث کی تھی نا وہاں بتایا تھا کہ یہ دونوں تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. کانا تشبیہ کا فائدہ دیتا ہے، لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، لیتا تمنا کے لیے آتا ہے، اور لعل ترجی کے لیے آتا ہے، رجا کے لیے آتا ہے. انا حرف توکید حرف تاکید. الادب اسم انا منصوب. الادب انا کا اسم منصوب، انا کا اسم منصوب. واجب خبر و انا مرفوع. واجب انا کی خبر مرفوع. ایک جملے کی ہو گئی. جملہ نمبر 2. کان الحرم جبل. گویا کہ حرم عمارت، گویا کی عمارت پہاڑ ہے. پیچھے عمارت کے معنی میں پڑھا تھا نا حرم، پرانی عمارت. اور حرم اور احرام انہیں بھی کہا جاتا ہے جو مصر کے اندر ہیں. مصر کے اندر ہیں. کیا ہے؟ جی کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پیرامڈ. کیا بولتے ہیں؟ پیرامڈ. دیکھے ہوں گے موبائل وغیرہ پر جو اس ڈیزائن سے بنے ہوئے، بہت اونچے اونچے ہیں، چوکور ہیں، پھر وہ اوپر کو دھیرے دھیرے سمٹتے چلے گئے ہیں. بہت اونچے ہیں وہ بنے ہوئے. وہ بھی عجوبہ ہیں. کیسے بنائے گئے؟ اس میں اتنے اتنے بڑے پتھر رکھے گئے ہیں، کیسے لگائے گئے ہیں. تو احرام کہا جاتا، احرام مصر کہا جاتا عربی میں. کأن الحرم جبل. گویا کہ عمارت پہاڑ ہے، یا وہی حرم پہاڑ ہے. اب دیکھو کأن حرف و تشبیہ. کأن حرف تشبیہ. الحرم اسم و کأن منصوب. کأن کا اسم منصوب. جبل خبر و کأن مرفوع. کأن کی خبر مرفوع. اعرب الجمل الآتیہ. آنے والے جملوں کی ترکیب کرو. 6 جملے یہاں دیے ہیں. ان الجندیہ شجاع. بے شک فوجی بہادر ہے. بے شک فوجی. انا حرف تاکید. الجندیہ انا کا اسم منصوب. شجاع انا کی خبر مرفوع. کان العلم نور. گویا کہ علم نور ہے، روشنی ہے. کانا حرف تشبیہ. العلم کانا کا اسم منصوب. نور کانا کی خبر مرفوع. لعل المنزل قریب. شاید کہ منزل قریب ہو یا قریب ہے. شاید کہ منزل. لعل حرف ترجی. لعل حرف. المنزلہ لعل کا اسم منصوب. قریب لعل کی خبر مرفوع. جملہ نمبر 4. لیت الشمس طالعۃ. کاش کے سورج نکلا ہوتا. کاش کے سورج نکلا ہوتا. لیتا حرف تمنی. حرف الشمس لیتا کا اسم منصوب. طالعۃ لیسا کی خبر مرفوع. علم المدرس ان الناظر مقبل. علم المدرس. مدرس نے جانا ان الناظر مقبل کہ نگراں آنے والا ہے. کہ نگراں آنے والا ہے. علم فعل ماضی معروف. المدرس اس کا فاعل مرفوع. انا حرف تاکید. انا حرف. اب یہاں سے شروع ہو رہا انا سے. انا حرف تاکید. الناظرہ انا کا اسم منصوب. مقبل انا کی خبر مرفوع. کثر البلح. ہری کچی کھجور بہت ہے، کثیر ہے. لیکن ثمن مرتفع. لیکن ریٹ چڑھا ہوا ہے، ریٹ بڑھا ہوا ہے. لیکن ثمن لیکن قیمت بلند ہے. جب چیز کثیر ہوتی ہے تو سستی ہوتی ہے نا. تو کہنا ہے کثر البلح. کچی کھجور بہت ہے. لیکن ثمن مرتفع. لیکن قیمت اونچی ہے. تو کثر فعل ماضی معروف. البلح فاعل مرفوع یہ الگ ہوا ہے. لیکن حرف استدراک. الثمن لیکن کا اسم منصوب. مرتفع لیکن کی خبر مرفوع. تو آپ حضرات یہ تمرینیں بنا کر لائیے اور ترکیب کو اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر لیجئے.